بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا کوئی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا. ہم نے ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، بالخصوص صرف اس مقامات پر جہاں پہ کوئی قرینہ ہو، قرینہ صارفہ موجود ہو کہ وہاں پر یہ حکم تحدید کے لیے یا تعجب کے لیے یا صیغہ امر یہاں پہ مطالبہ مراد نہیں ہے، وَإِلَّا ہمیشہ اس کا اطاعت کرنا واجب ہے. یہ سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور ان کے اپنے کتب سے میں نے دکھا دیا کہ ان کے اکابر نے کہا کہ صیغہ امر حقیقت ہے وجوب میں، قرآن کے آیات میں نے دکھا دیا ہے. اچھا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا سبب دخول النار ان تصیبہم فتنۃ او تصیبہم عذاب علیم. تو یہ میں نے سب پڑھ دیا، کسی اس کا جواب نہیں دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول شریف میں اتنا بڑا قرینہ کہ میں کتاب لکھوں گا اس کے بعد کوئی گمراہ نہیں ہو جائے گا، اس کے باوجود کہتا ہے قرینہ کہاں ہے؟ عبداللہ ابن عباس کا الرضیہ کل سب مصیبت دنیا کے سب مصائب عمر کی فعل ہے کہ اس نے وصیت نہیں لکھنے دیا. اس کا اس نے جواب دے دیا. کسی کا جواب جابر واضح طور پہ جابر صحابی ہے یا کوئی مثلا وائس آف امریکہ کوئی جرنلسٹ ہے، وہ صحابی ہے، تمہاری صحیح حدیث سے کہہ رہے ہیں عمر نے مخالفت کی ہے. عمر اپنے الفاظ ہیں، عمر کے الفاظ واضح ہیں کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا حسبنا کتاب اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حسبنا کتاب اللہ کہا، تائید میں تو نہیں بولا حسبنا کتاب اللہ، اس کی مخالفت میں بولا. ایک کا اس شخص نے جواب نہیں دیا ہے اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم، معصیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب متعین، اور عدم ایمان باللہ بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم، عدم خوف من اللہ من یوم الجزاء، یہ سب میں نے ثابت کر دیا اور سب منافقین کا سردار ہونا ثابت کر دی. کسی کا اس نے جواب نہیں دیا. یہ اس نے ایک جھوٹی بات پکڑ رکھی ہے کہ اہل بیت نے مخالفت کیا. اور بھائی اہل بیت کا کیا مطلب ہے؟ بیت کا مطلب ہے گھر، اہل کا مطلب ہے گھر میں حاضر افراد. کہتا ہے یہ میرے لیے ثابت کرو. اہل بیت کے لغوی معنی بھی ہوتے ہیں بھائی. لغوی معنی اس کا کیا ہے؟ لغوی معنی کیا ہے؟ اہل کا مطلب ہے حاضرین، وہاں پہ حاضر افراد. بیت کا مطلب ہے گھر میں حاضر افراد. اہل بیت گھر میں حاضر افراد. اسی حدیث میں کہ گھر میں جو افراد تھے وہ صحابت ہے. آپ کے اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ نا، اپنے کتب سے کوئی حدیث دکھاؤ کہ وہاں پر امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کی مخالفت کیا، یا علی علیہ السلام نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کیا. جو حدیث آپ نے دکھایا ہے وہ یہ ہے، کتاب سلیم میں ہے، ملاحظہ کریں، وہ یہ ہے مائی صاحب کہ کتاب سلیم میں آپ نے تو عربی بھی شاید پڑھنا نہیں تھا، مشکل ہے آپ کے لیے، آپ نے اس کا انگلش پڑھ لیا. اس میں واضح طور پر یہ ہے کہ یہ طلحہ اس وقت فقال صاحبک، عمر تیرے ساتھی نے کہا تھا ان نبی اللہ یحجر. اگر سلیم کے حدیث سے استدلال کرتے ہو تو سلیم کے حدیث، اسی حدیث میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں عمر نے کہا تھا کہ نبی اللہ یحجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہذیان کہہ رہے ہیں، اچھا بےہودہ باتیں کہہ رہے ہیں. تو جب تم لوگ نکلے تھے تو اس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ صحیفہ لکھوایا، اس میں 12 اماموں کے نام لکھائے کہ اس میں سے پہلا امام میں ہوں، اور اس میرے بعد امام حسن، میرے بعد امام حسین، اور 12 امام اور سلمان ابو ذر سب نے شہادت دی کہ جی ہاں لکھایا تھا، ہم شاہد تھے وہاں پر. اب آپ کہتے ہیں، اب دیکھو میں حیران رہ گیا ہوں جہالت کی سمندر پر، اس بے انتہا جہالت پر. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وصیت لکھ دی، تو صحابہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ اور صحابہ نبی، پہلی بات ہے کہ صحابہ نبی کے وصیت لکھنے سے گمراہ ہو گئے، پہلے گمراہ ہو گئے. انہوں نے گالی دی، گھر سے نکل گئے، مخالفت کر دی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گھر سے نکال دی، تو یہ تو کافر بن گئے نا، مرتد ہو گئے نبی کو گالی دے کر مخالفت. اس کے بعد لکھی گئی نا، اس کے بعد جو مسلمان تھے. پہلی بات یہ ہے. اور وصیت جو لکھائی گئی ہے صحابہ کے ارتداد کے بعد لکھائی گئی ہے، پہلی بات. دوسری بات، کہتے ہیں کہ وصیت میں عمل کی شرط نہیں ہے. او بھائی وصیت اگر کوئی عمل نہ کرے تو بھی سب جنتی بن جائیں گے، اس طرح نہیں ہے بھائی. نبی کے وصیت میں بعض الفاظ ہوتے ہیں کہ وہ بعض الفاظ مقدر میں ہوتے ہیں. قرآن مجید کے بھی بہت سارے الفاظ ہیں، آپ نے شاید صحیح طرح سے تعلیم نہیں پڑھی آپ نے کسی مدرسے میں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ احادیث میں، روایات میں، آیات میں بہت سارے الفاظ تقدیر میں ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے فرمایا کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ کوئی گمراہ نہ ہوگا، کہ کوئی مانے نہ مانے گمراہ نہ ہوگا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ اگر لوگ مان لیں تو گمراہ ہوگا نا، اگر کوئی نہ مانے تو گمراہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. بہرحال وہ آپ کی نادانی اور جہالت ہے. اچھا، جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں پھر متعین کی طرف. کسی تان کا یہ شخص جواب نہیں دے سک رہا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہا؟ فرمایا، 11واں تان سنو، بہت بڑی تان ہے، کہ میں ایسی وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اگر بشرط کہ لوگ قبول کریں، اس طرح نہیں اگر کوئی قرآن کو قبول نہ بھی کرے. اللہ نے قرآن بھیجا ہے ہدایت کے لیے.
اب اس میں کہاں الفاظ ہے کہ اگر آپ قبول کرو گے تو ہدایت پائے گا؟ وہ تو معلوم ہے، اگر کوئی نہیں قبول نہیں کرے گا تو ہدایت نہیں پائے گا نا، وہ تو واضح ہے۔ اچھا 11واں تان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں وصیت لکھوں گا کہ اس کے بعد کوئی گمراہ نہ ہوگا، تو عمر نے مخالفت کی۔ اس کا مطلب ہے پوری امت کی دشمن، یہ پوری امت کا دشمن ہے، قرآن کا دشمن ہے اور اسلام کا غدار ہے، خائن ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا دشمنی کہ پوری امت، پوری انسانیت، پوری بشر کے ساتھ، وحی کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، کہ تم نے اتنی بڑی دشمنی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری لمحے میں وہ کلیدی، وہ اساسی وصیت نہیں لکھنے دیا۔ اچھا دوسری بات، اس نے کہا حسبنا کتاب اللہ۔ محترم ناظرین، یہ حسبنا کتاب اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں وصیت لکھتا ہوں، کہتے ہیں قرآن کافی ہے۔ نبی کے مقابلے میں بولا ہے نا قرآن کافی ہے، اس کے جواب میں بولا، وہ تو میں نے نص دکھایا، آپ کہیں گے نہیں بولا ہے جواب میں، وہ تو بخاری میں لکھا ہے کہ فقال، اس کے جواب میں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ۔ اب مجھے بتاؤ قرآن نے کب کہاں بولا کہ حسبنا کتاب اللہ؟ قرآن نے کبھی خود بولا حسبنا کتاب اللہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بولا حسبنا کتاب اللہ؟ کسی فرقے کا یہ عقیدہ ہے؟ ماتوریدیہ کا یہ عقیدہ ہے؟ اشاعرہ کا عقیدہ؟ کس کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کسی کا عقیدہ ہے ہی نہیں حسبنا کتاب اللہ، کسی کا عقیدہ ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تجہیل ہے۔ تجہیل یعنی جہالت، نبی سے نسبت دینا کہ نبی غلط کر رہا ہے، وصیت لکھا رہے ہیں کتاب اللہ کافی ہے، وصیت کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ کافی نہیں ہے، میں ایک وصیت لکھ لوں گا، اس وصیت کی وجہ سے کوئی گمراہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو واضح ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے، اور یہ جملہ بذات خود حسبنا کتاب اللہ، یہ خود جملہ کفریہ ہے، کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں۔ پھر یہ قرآن کے بہت سارے اپنے قرآن کے آیات کی مخالفت ہے۔ مثلا قرآن مجید خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم اللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ قرآن خود کہہ رہا ہے میں کافی نہیں ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فان تولوا فان اللہ لا يحب الکافرین۔ قرآن کہہ رہا ہے وما انطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی وحی ہے، ہر قرآن کی طرح۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، قرآن خود کہہ رہا ہے۔ کب قرآن نے بولا ہے؟ شیخ صاحب اس ایک سوال کا جواب دینا، قرآن نے کب بولا ہے حسبنا کتاب اللہ؟ کس مسلمان کا عقیدہ ہے حسبنا کتاب اللہ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کے آنکھ ملا کر کے وصیت نہیں چاہیے، بھئی مخالفت کر رہا ہے، ہاں کتاب کافی ہے۔ اوئے یہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیل ہے یا نہیں ہے، اور قرآنی آیات کی مخالفت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے محترم ناظرین کہ اس نے خود اسی حدیث کے اسی اپنے گفتے کی بار بار اس نے مخالفت کی۔ عمر نے کیسے مخالفت کی؟ اگر قرآن کافی ہے تو صحیفے سے بنی ساعدہ یہ کیوں گئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی نا، حسبنا کتاب اللہ نہیں جاتے بھائی، نہ جاتے سقیفہ بنی ساعدہ۔ عمر نے ابو بکر کو کیوں خلیفہ بنایا سقیفے میں؟ اور جب ابو بکر کے وفات کا وقت آیا، اس نے عمر کو کیوں خلیفہ بنایا؟ حسبنا کتاب اللہ کافی ہے نا۔ یہ ایک ایسا جملہ بولا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ وہ ہر لحاظ سے وہ باطل قرآن کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، اور احادیث کے خلاف ہے۔ اس نے خود کسی مسلمان کا عقیدہ بھی نہیں ہے، اور اس نے خود بھی اس کی بار بار مخالفت کی۔ اچھا محترم ناظرین، پھر میرے محترم ناظرین ایک اور مزید میں آپ کو دکھا دوں کہ اس نے اسی مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کو بھی گالی دی۔ اس شخص نے، ملاحظہ کریں، الطبقات الکبریٰ لابن سعد المجلد الثانی، یہ صفحہ نمبر 243 ہے۔ عمر بن الخطاب خود کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ایتونی بصحیفۃ ودوات اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعدہ ابدا، کہ قلم کی دوات لے کے آؤ کہ میں کتاب لکھ لوں، اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ فقال النسوہ ائتوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے کہا، عورتوں کی جانب سے ندائی پردے کے پیچھے ہوئیں گے کہ قلم کاغذ لے کے آؤ، ان کو لکھنے دو۔ قال عمر نے کہا اسکتنا، خاموش، عورتوں سے کہا فإنکن صواحبہ اذا مرض عصرتن اعینکن واذا صح اخذتن بعنقہ، تم اس کے بڑے ساتھی ہو، جب وہ بیمار ہوتا ہے تم رونے لگتی ہو، اور جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے تم اس کے گردن کو پکڑ لیتی ہو، اس کے گلے کو پکڑتے ہو، گریبان کو پکڑتی ہو۔ اس طرح ازواج کی اس نے اس گھر میں نہ صرف نبی کی احانت کی، ازواج کی بھی احانت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہن خیر منکم، آپ کہتے ہیں نبی راضی ہو گئے، اوے نبی نے جو کہتے تھے نا کہ قلم کاغذ لانا چاہیے، نبی نے ان کی تائید کی ہے۔ ہن خیر منکم، یہ آپ سے بہتر ہیں، عورتیں ان سے بہتر ہیں عمر سے۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی ہے، الجزء الخامس،
چابدار الحرمین، اس میں بھی یہی ہے کہ اس نے کہا فقال النسوة الا تسمعون فقال ان كن صواحبات یوسف، عمر نے ان کی تکفیر کر دی